رات کبھی کبھی صرف اندھیرا نہیں لاتی، کبھی وہ اپنے ساتھ کچھ اور بھی لے آتی ہے، ایسا کچھ جو نظر نہیں آتا مگر محسوس ضرور ہوتا ہے۔ سنسان رات اور ہوٹل وہ ایک عام اسکول ٹرپ تھی، لیکن وہ رات عام نہیں تھی، بس خراب ہو چکی تھی۔ اور جنگل کے بیچوں بیچ ٹیچرز نے فیصلہ کیا کہ رات ایک سنسان ہوٹل میں گزاری جائے۔ وہ ہوٹل درختوں کے سائے میں دبا ہوا، پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا، جیسے کسی راز کو اپنے اندر قید کیے بیٹھا ہو۔ خطرناک تجسس آیو، امان اور روحن، 3 دوست جنہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کا ایک فیصلہ ان کی تقدیر بدل دے گا۔ کھڑکی کے باہر جنگل کے بیچ ایک خاموش جھیل جو عجیب طرح سے انہیں اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ کچھ جگہیں صرف خوبصورت نہیں ہوتی، وہ بلاتی ہیں۔ جنگل کا راستہ رات کے اندھیرے میں۔ وہ چپکے سے ہوٹل سے نکلے۔ پہلے سب ٹھیک تھا، پھر راستہ لمبا ہونے لگا اور جنگل جیسے ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہوا ٹھنڈی نہیں، بھاری لگ رہی تھی۔ فون میں سگنل نہیں اور خاموشی حد سے زیادہ گہری۔ کچھ غائب ہو گیا، پھر ایک لمحہ آیا۔ روحن غائب ہو گیا، بس قدموں کی آواز جو اندھیرے میں کہیں دور جا رہی تھی۔ انہوں نے اس آواز کا پیچھا کیا اور وہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اندھیری آنکھیں جھاڑیوں کے پیچھے، روحن زمین کھود رہا تھا، مگر وہ روحن نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں مکمل سیاہ، خالی، جیسے اندر کچھ باقی ہی نہ ہو۔ کبھی کبھی انسان وہ نہیں رہتا جو وہ دکھائی دیتا ہے۔ کچھ اور جاگ چکا تھا اچانک۔ روحن نے امان کو زور سے دھکا دیا۔ وہ طاقت انسانی نہیں تھی۔ اور پھر امان بھی بدلنے لگا۔ اس کی آنکھیں وہی سیاہ اندھیرا، جیسے کچھ ایک ایک کر کے انہیں اپنا بنا رہا ہو۔ ویران گھر امان بھاگ رہا تھا جنگل کے اندر، ایک پرانے ٹوٹے ہوئے گھر کی طرف۔ وہ گھر جیسے وقت نے بھلا دیا ہو، لیکن کچھ چیزیں وہاں اب بھی زندہ تھیں۔ وہ چیز اندر، امان، ہوا میں معلق تھا، اور اس کے سامنے ایک بوڑھی عورت۔ نہیں، وہ عورت نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں سیاہ، چہرہ بگڑا ہوا، اور آواز جیسے قبر سے آ رہی ہو۔ پیچھا وہ دونوں بھاگے، لیکن وہ چیز ان کے پیچھے تھی، سیڑھیوں سے کیڑے کی طرح رینگتی ہوئی، تیزی سے قریب آتی ہوئی۔ جھیل کا راز وہ بھاگتے بھاگتے اسی جھیل تک پہنچ گئے، وہی جھیل جس نے انہیں بلایا تھا۔ اور پھر پانی نے انہیں نگل لیا، جیسے کوئی نیچے سے انہیں کھینچ رہا ہو۔ آخری لمحہ آیو، بچ گیا، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے روحن ڈوب گیا، اور اندھیرا اسے ہمیشہ کے لیے لے گیا۔ سچ جو دیر سے ملا صبح، لاشیں ملی، اور ایک کہانی بھی، ایک بوڑھی عورت جسے ظلم سے مار کر اسی جھیل میں پھینک دیا گیا تھا۔ کہتے ہیں وہ آج بھی وہاں ہے، انتظار میں، بدلے کے لیے۔ اگر وہ تینوں یہ کہانی پہلے سن لیتے تو شاید آج زندہ ہوتے۔ کچھ جگہوں پر جانا نہیں چاہیے، اور اگر جاؤ تو واپس آنا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔